اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اسلامک فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ مالک کریم نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا صدقہ تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی بھلائیوں سے عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک بہت ہی خاص وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لے کر حاضر ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کے فضل و کرم سے یہ جمعرات والے دن کا جو عمل ہے، یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ مفید رہے گا۔ یاد رکھیں کہ میں پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ اسلام کے اندر کچھ دن کچھ مہینے ایسے ہیں جو بہت ہی خاص ہوتے ہیں، اپنی عظمتوں کے حوالے سے، اپنی رفعت کے حوالے سے، شان و شوکت کے حوالے سے وہ دن بہت خاص ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم مجھ پر جمعے کے روز کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود جو ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہے آپ پیر کے دن اور جمعرات کے دن جو ہے روزہ رکھتے تھے، اور حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا گیا کہ ان دنوں میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے پوچھا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا، اس دن یعنی پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن قرآن نازل کیا گیا، اور اس دنوں کا روزہ رکھنا مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو جی ہاں، یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے جمعرات کو بہت عظمت حاصل ہے، کیونکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ اور حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں کا بھی ہم مطالعہ کریں تو ہمیں یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ جمعرات کے دن کثرت کے ساتھ عبادت کرنا، کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا ہمیں ملتا ہے۔ تو آج ہمارا جو عمل ہے یہ 4 رکعت نماز نفل پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ تمام پریشانیوں کا میں کہتا ہوں یہ بہترین حل ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر وہ چیز انسان کو ملتی ہے اس عمل سے جس کی وہ انسان خواہش کرتے ہیں۔ جمعرات کے دن پڑھے جانے والے یہ وظائف و عوارض جو ہوتے ہیں یہ مقبولیت کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، اور اللہ کریم کے کرم سے پریشانیوں کے حل نکل آتے ہیں، اور اللہ کریم غیب کے خزانوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ ایک تو ہم نے آج کیا کرنا ہے کہ ہم نے ایک درود پاک پڑھنا ہے جسے درود شب جمعہ کہا جاتا ہے، اور وہ درود ویڈیو کے اندر موجود ہے، ابھی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہوگا، تو یہاں سے بھی دیکھ کر آپ اسے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، کیونکہ اس درود کا پڑھا جانا بہت زیادہ مفید ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں۔ درود شریف سن لیجیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب عالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ یہ درود شریف 1 مرتبہ تو ضرور پڑھیے، زیادہ بھی اللہ توفیق دے تو پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ درود جو ہر شب جمعہ کو پڑھتا ہے تو مرتے وقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں آگے کی جانب کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد اول آخر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پہ درود پڑھنا ہے، اور درمیان کے اندر ہم نے جو 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، 2 کر کے ہم نے یہ نفل پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کرنی ہے، ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد
سورۃ فاتحہ شریف۔ سورۃ فاتحہ شریف کے بعد آپ نے پہلی جو رکعت ہے اس رکعت کے اندر آپ نے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت کریمہ جو ہے آپ نے 33 ٹائم پڑھنی ہے، 33 مرتبہ آیت کریمہ پہلی رکعت میں پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ پھر جب آپ اس 2 رکعت نماز نفل کی دوسری رکعت میں آئیں گے تو سورۃ فاتحہ کے بعد واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین، یہ قرآن کریم کی سورۃ جمعہ کی لاسٹ آیات کے لاسٹ حروف ہیں، تو انہیں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت کریمہ 33 مرتبہ اور دوسری رکعت میں واللہ خیر الرازقین 21 مرتبہ، 21 مرتبہ۔ اس طرح پہلے 2 نفل جو ہے وہ آپ کے اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوں گے، اور اب آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے، اور ان 2 رکعت نفل جو ہیں آپ نے نیت وہی کرنی ہے جو پہلے آپ نے کر رکھی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورت آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے، 11 مرتبہ سورۃ کوثر پہلی رکعت میں پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ کے بعد۔ پھر دوسری رکعت میں جب آپ آئیں گے تو سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص جو ہے وہ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس طرح کر کے 2 رکعت نماز نفل آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ طریقہ کار بھی آپ کو بتا دیا، جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی میں نے آپ کے گزارش گوش کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ اسے سمجھ چکے ہوں گے، بہت ہی آسان الفاظ میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی ہے۔ اگر آپ کی مالی حالت کسی سبب سے کمزور ہو گئی ہے، آپ جادو کے لپیٹ میں آ کر تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں، رزق کی بندش کی وجہ سے آپ قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا فاقہ کشی پر مجبور ہوں، الغرض کوئی بھی وجہ ہو، تو آپ کسی بھی جمعرات والے دن، کسی ہفتے میں جمعرات کے روز آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ کریم آپ کو کیسے غیب کے خزانوں سے مال فرما دیتے ہیں، اور اللہ کریم آپ کے دین دنیا کی عزتیں میں اضافہ فرمائے گا، رزق میں، کاروبار میں خیر و برکت کا نزول ہوگا، اور اللہ کریم آسانیاں فرمائے گا۔ تو بہت ہی آسان سا عمل آپ کے سپرد کیا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔